अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश है? आज बहुत अच्छा मौसम है और इतनी सर्दी नहीं है और बड़ा प्यारा मौसम है। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि जनाब MQM वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के सरबराह हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जी हम हुकूमत से जो है अलहदा हो रहे हैं, वजारतें छोड़ रहे हैं और ये उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने कहा था कि जो वजारत कानून है, पहले भी हम इसके लिए हमने नहीं मांगी थी, तो जो है ना इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और उन्होंने हुकूमत की चूल्हे हिला दी हैं, ठीक है। और हुकूमत बहुत परेशान है। ये वज़ीर तालीम शफ़क़त का बयान आया है कि नहीं नहीं जी हम उनको मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब दोस्तों बात ये है कि या तो इमरान ख़ान की किस्मत बड़ी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उसके तीनों इत्तेहादी इमरान ख़ान से बहुत नाराज़ हैं। लेकिन अब वो जाएं तो जाएं कहाँ जाएं, बताएं। सबसे बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून की वजह से ही तब्दीली आनी है हुकूमत में, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है ना, वो अगर मैं सख्त अल्फाज में कहूँ तो वो यतीम हुई है। मरीम नवाज़ ने मुंह पे बिल्कुल ताला लगाया हुआ है और शहबाज शरीफ जो है वो लंदन के मज़े लूट रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये किसी डील का नतीजा है या वैसे खामोश हैं। कुछ लोग डील का कह रहे हैं, कुछ लोग जनाब बीमारी के कर रहे हैं। बीमारियां ऐसी होती हैं, उन्होंने एक कौम के वो लीडर हैं, हमारे एक इतनी बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो इस तरह खामोश रह रहे हैं। अब मैंने आपको सुना, आपने मेरे टीवी चैनल पे सुना था कि हमने उल्टी गिनती शुरू की हुई थी। तो ये तीनों इत्तेहादी जो है ना, ये हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे उनको अंधेरा नज़र आ रहा है, वो कहाँ जाएं। मुस्लिम लीग नून के खुद अपने हिस्से बखरे हो रहे हैं। दोस्तों, जो लोग इस हुकूमत से तंग हैं, महंगाई की वजह से, इसकी पॉलिसियों की वजह से, इसके इंटरनेशनल जो है ना वो खारजा पॉलिसी की वजह से, वो जो तंग है ना, वो इस वक्त फुल बद्दुआ दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो इधर होते तो 2 महीने पहले ही ये तब्दीली आ जानी थी। परवेज़ इलाही वगैरह भी अंदर से नाराज़ है। अख्तर महंगल जिसके 4 वोट हैं बलूचिस्तान के, उसने बिल्कुल अलहदगी का ऐलान किया हुआ है। MQM ने भी पहले इशारे दिए थे, आज उन्होंने बाकायदा वजारत छोड़ दी है। लेकिन दोस्तों, अगर उधर से कोई नहीं होगा इनको संभालने वाला, इन 3 अपोजिशन के लोगों को, तो वो पागल तो नहीं ना कि अपने जो है ना वो इधर उधर हो जाए, वो तो रहेंगे। बहुत अच्छा मौका था ये, 2 महीने से बहुत ही अच्छा मौका आ रहा है जो शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़ाया कर रहे हैं। अब जाहिर है अगर इन हाउस तब्दीली आनी है, इलेक्शन नहीं होने, तो उसकी इन हाउस तब्दीली शहबाज शरीफ के ज़रिए ही होनी है ना। अगर ये चौधरी बरादरान भी ये इनके साथ मिलते हैं जिन्होंने बड़े इंदिए दिए हैं, लेकिन ये दोस्तों ये बुज़दिल क़यादत जो है ना मुस्लिम लीग नून की, शहबाज शरीफ की, ना वो काम कर रहा है ना वो करने दे रहा है मरीम नवाज़ को। कहते ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये सारा उधर ही देख रहा है, खलाई मखलूक की तरफ देख रहा है। तो यही होती है कि क़यादत जो होती है ना, उसको वो कहते हैं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के अंदर तो बड़ा अच्छा काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी विजन इतनी निगाह बुलंद नहीं है कि वो इस चीज़ को समझते। मैं कहता हूँ पहली फ़्लाइट पकड़ के वो वापस आएँ। अगर हफ्ते के अंदर तब्दीली ना आए, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि हफ्ते के अंदर तब्दीली आ जाएगी। इतने लोग इस हुकूमत से तंग हैं
نہ صرف اتحادی تنگ ہے، عوام کا برا حال ہے، نہ گیس آ رہی ہے، بجلی آسمان کو چھو رہی ہے، پٹرول مہنگا ہے، ہر چیز انہوں نے مہنگی کر دی ہے. کسی کو کوئی ریلیف ملے؟ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، اگر ریلیف کے حوالے سے آپ کو ایک بھی چیز ملے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، میں ویڈیو بنانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی حکومت کے حق میں، لیکن کوئی چیز ہی نہیں ہے ان کے پاس. کس ٹاپک پہ بناؤں؟ مہنگائی کے اوپر بناؤں، خارجہ پالیسی کے اوپر بناؤں جس میں انہوں نے مہاتیر محمد اور ان کو ناراض کر دیا ہے، طیب اردگان کو عمران خان نے ناراض کیا ہے، بگ یو ٹرن لیا جہاں ان کی میٹنگ میں بھی نہیں گیا، بڑا آیا تھا کہ جی میں چینل بنا رہا ہوں. تو دوستو بہت اچھا موقع ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے. اختر مینگل اور ایم کیو ایم کے جانے سے مرکزی حکومت ختم ہوتی ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، اور چودھریوں کے آنے سے پنجاب کی حکومت ختم ہوتی ہے. بزدار سے ہماری جان چھوٹتی ہے، جس کو ککھ پتہ نہیں ہے، ککھ. تو اب یہ کس کا قصور ہے؟ کتنے بڑے بڑے دانشوروں نے یہ تبصرے کیے تھے کہ یہ حکومت دسمبر اور جنوری میں چلی جائے گی، وہ یہی تھے، ان ہاؤس تبدیلی کی تھی. اب وہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے ہیں نا، وہ اور بات ہے. میں تو کہتا ہوں جب ہم نے الٹی گنتی اپنے قانونی ٹی وی چینل پہ شروع کی تھی، تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا ہوا تھا، اس وقت بھی اگر یہ تعاون کرتے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے، تو پھر بھی یہ حکومت اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اب میں پیپلز پارٹی کو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ انہوں نے تو ایک بڑی اچھی بات کی تھی ایم کیو ایم کو. یہ تو میں کہتا ہوں یار حکومت رہ ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ شہباز شریف جو ہے نا وہ اپنی لائن پہ آ جائے. بلاول بھٹو زرداری نے آج سے 15 دن پہلے کہا تھا ایم کیو ایم والوں کو کہ جتنی تمہاری مرکز میں وزارتیں ہیں میں تمہیں سندھ میں دیتا ہوں، اور ان کو سندھ میں ہی چاہیے، ان کا ووٹ سندھ میں ہے. اور آج جو ایم کیو ایم والے علیحدہ ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے علیحدہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بار بار عمران خان کو اور اس حکومت کو کہا ہے کہ سندھ کے مسئلے حل کرو، کراچی کے مسئلے حل کرو، اور وہ اس میں ناکام ہوئے ہیں. لہٰذا آج ہم وزارتیں چھوڑ رہے ہیں. لیکن انہوں نے چھوٹی سی بات کی کہ لیکن ہمارا جی حکومت کے ساتھ تعاون رہے گا. یہ ایسے ہی بات ہے. اصل میں وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں، ہو گئے ہیں، اور بالکل بھی علیحدہ ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو آگے کوئی سنبھالنے والا ہو. کتنا اچھا موقع ہے کہ جناب ہم سارے لوگ روز سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا. تو اب موقع آیا ہے تو جناب ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جب ادھر کام کرنے کا وقت آیا تو شہباز شریف لندن میں وہ ہیٹ پہن کے تو پھر رہے ہیں اور ادھر گھوم رہے ہیں. ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اس وجہ سے پارٹی میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. صرف بلڈنگ گرنی ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں ان کی پارٹی میں. شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، حسن اقبال، یہ لوگوں اس کی قیادت میں لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. اور خواجہ آصف جو من کر رہے ہیں نا، اس کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے. اس نے پہلے بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ جی مجھے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس کو جو ہے نا بل کو انڈورس کرو اور آرمی ایکٹ کو پاس کر دو. بعد میں نواز شریف کا تو علیحدہ بیان آ گیا کہ اس کو اتنی جلدی نہ کرو، 15 جنوری تک اس کو چلاؤ. تو دوستو بات یہ ہے کہ اب اس سے اچھا اور موقع ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم علیحدہ ہو گئی ہے، آگے کوئی ویلکم کرنے والا کھڑا ہو تو بتائیں کتنی دیر لگتی ہے. اختر مینگل نے بیان دے دیا ہوا ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو اب کہانی ختم ہوتی ہے. جو پاکستان سے مخلص ہو شہباز شریف تو واپس آؤ، واپس آ کے اپنا کردار ادا کرو اگر کرنا چاہتے ہو تو. چودھریوں کے ساتھ میٹنگ کرو. انہوں نے نرم لہجے میں باتیں کی ہیں، بہت ساری باتیں کی ہیں. تو دوستو یہ جو ہے نا، اب میں اس کے اوپر آپ میری باتیں سمجھ تو رہے ہیں کہ بھئی میں نون لیگ کے حوالے سے کیا مطلب ہے کہ دکھ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں.
کہ ان کو موقع مل رہا ہے اور وہ نہیں آ رہے، موقع مل رہا ہے اور وہ نہیں آ رہے. وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیا اتنے زیادہ گھپلے کر کے شہباز شریف چلا گیا کہ ان گھپلوں کی وجہ سے اب وہ آنا ہی نہیں چاہتا؟ پھر ہم تو یہی کہیں گے. اب ہم اپنے چینل کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، اس نااہل اور نالائق حکومت سے چھٹکارا دلانے کے لیے پہلی فلائٹ سے شہباز شریف واپس آؤ. یہ نہ صرف میرا مطالبہ ہے، یہ بلکہ ان کی پارٹی کے لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے. تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں. اتنا شیئر کریں کہ یہ لندن کے ایون فیلڈ کے گھر تک پہنچ جائے، شہباز شریف تک پہنچ جائے، نواز شریف تک پہنچ جائے، کیونکہ ان کے کان تک ابھی تک کوئی جون نہیں رینگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو دوستو بہت شکریہ. اچھا موسم ہے اور اچھی خبریں ہیں آپ کو جو میں نے دی ہیں، اور باقی انشاءاللہ بات پھر اگلی ملاقات اگلی میٹنگ میں ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا دونوں ہاتھوں سے شکریہ، کرنے کا اور کروانے کا.